عزیز طلبہ السلام علیکم. میری آج کی ویڈیو شکیب جلالی کی غزل پر مشتمل ہے. ہم شکیب جلالی کے حالات زندگی، طرز تحریر کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد غزل پر بات کریں گے. شکیب جلالی کا سال پیدائش 1934 اور سال وفات 1966 ہے. سید حسن رضوی، جنہوں نے اپنا قلمی نام شکیب جلالی رکھا، تقسیم برصغیر کے بعد پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں غزل گو حیثیت کے شعراء میں اہم مقام رکھتے ہیں. علی گڑھ میں 1934 میں پیدا ہوئے. تعلیمی سلسلہ علی گڑھ میں جاری تھا کہ تقسیم برصغیر کے بعد ہجرت کی وجہ سے اسے منقطع کرنا پڑا. ان کی شاعری میں ہجرت کا دکھ نمایاں ہے. ملکی اور خانگی حالات سے تنگ آ کر اس ابھرتے ہوئے شاعر نے 1966 میں عین عالم جوانی میں موت کو گلے لگا لیا. ان کی ادبی حیثیت پر بات کریں گے. اردو ادب میں علامتی شاعری کا آغاز کرنے والے معروف شاعر شکیب جلالی ہیں. جدید غزل میں انہیں ایک خاص مقام حاصل ہے. ان کی غزل کے اثرات نسل نو پر ہمہ گیر ثابت ہوئے. انہوں نے زندگی کو اپنے شعور کے آئینے میں دیکھا اور اسی کے مطابق زندگی کو پیش کیا ہے، جس نے ان کی شاعری کو احساس کی سچائی کا نمونہ بنا دیا. اب ہم ان کے طرز تحریر کی اہم خصوصیات پر بات کریں گے. شعور کائنات کے دوش بدوش معرفت ذات کو اجاگر کرنے کا سلسلہ شکیب جلالی کی شاعری کی نمایاں خصوصیت ہے. اپنے مخصوص لب و لہجے اور موضوعات کے تنوع کے ساتھ ساتھ علامتی طرز شاعری کی ابتدا انہوں نے ہی کی. ان کے کلام میں ناصر کاظمی کی مانند ذو معنی الفاظ اور کیفیات کا بڑا عمل دخل ہے. رمزیت اور ایمائیت سے بھرپور ان کی شاعری بے پناہ معانی و مفاہیم رکھتی ہے. اسی حوالے سے انہوں نے آج کے انسان کی اپنے وجود سے کٹ جانے کی داستان بیان کی ہے. ان کی شاعری میں دلی جذبات و احساسات کی ترجمانی اور ویرانی دل کی جس کیفیت کا احساس موجود ہے، قاری بھی انہی احساسات سے دوچار ہو جاتا ہے. زبان کی سادگی سے بھرپور ان کی شاعری سراسر غموں کی ترجمان ہے. زندگی سے حاصل ہونے والا احساس کم مائگی انتہائی سادہ زبان میں الفاظ کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں. تشبیہات و استعارات کا برمحل استعمال ان کی شاعری کو معنوی حسن عطا کرتا ہے. الغرض دور جدید میں شکیب جلالی نے غزل کو منفرد لب و لہجے سے آشنا کرایا. بقول احمد ندیم قاسمی، شکیب جدید شعراء کا سالار قافلہ ہے. اب ان کی غزل. پہلا شعر: آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے. شعر سے ظاہر ہے کہ اس میں قافیہ اور ردیف موجود ہے اور یہ غزل کا مطلع ہے. علم بیان کی بات کی جائے تو اس میں مجاز مرسل کی خوبی نمایاں نظر آتی ہے، اور اگر علم بدی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں مراعات النظیر کی صنعت بدرجہ اتم موجود ہے. اس میں شاعر معاشرے کی ناانصافیوں پر تنقید کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ معاشرے کی ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے کہ محنت کوئی اور کرتا ہے اور صلہ کسی اور کو ملتا ہے. بالکل اسی طرح ملک سے محبت اور قربانی دینے والے خالی ہاتھ رہ گئے ہیں، جبکہ اس ملک سے مفاد پرست فائدہ اٹھا رہے ہیں. شاعر معاشرے کی اسی ناانصافی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے قیام پاکستان کے بعد کی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ اسی حوالے سے اشاراتی انداز میں حکمرانوں کے لالچ اور خود غرضی کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ اسی حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ایسے حکمرانوں کی بدولت ہی وطن کے مفاد کو پسے پشت ڈال دیا گیا، اور آج ہمیں جن حالات کا سامنا ہے کہ ہم بالکل تہی دامن ہیں. ایسی دہشت تھی فضاؤں میں کھلے پانی کی، آنکھ جھپکی بھی نہیں ہاتھ سے پتوار گلے. شکیب جلالی کی غزل کا
یہ دوسرا شعر ہے جس میں مجاز مرسل اور کنایا علم بیان کی خوبیاں بھرپور انداز سے اجاگر ہیں۔ علم بدی کی خوبی صنعت مراعات النظیر اس میں نمایاں نظر آتی ہے۔ پچھلے شعر کی طرح اس شعر میں بھی تقسیم برصغیر کے وقت کے حالات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ خوف اور دہشت کی فضا ہر طرف چھائی ہوئی تھی اور یہاں تک کہ لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے بھی خوفزدہ تھے۔ ایسے میں جنہوں نے ہجرت کا ایک طویل سفر جھیلا تو انہوں نے کس طرح کے دہشت میں کے حالات کا، خوف کے حالات کا سامنا کیا۔ جس طرح سے آنکھ کی جھپکنے کا معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب کوئی حادثہ، کوئی سانحہ رونما ہو جائے۔ اسی حوالے سے شاعر کا کہنا ہے کہ ہم کوئی غفلت نہ بھی کریں تب بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس وقت جو حالات تھے کہ انسان ہر ممکن کوشش کر کے سنبھل کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن پھر بھی نقصان سے دوچار ہو رہا تھا۔ اور یہ صرف ایک سمت کی کہانی نہیں تھی، یہ تقسیم برصغیر کے وقت دونوں طرف کی کہانی تھی۔ غزل کا شعر نمبر 4۔ کیا ہوا ہاتھ میں تلوار لیے پھرتی تھی، کیوں مجھے ڈھال بنانے کو یہ چھتنار گرے۔ علم بیان کی خوبی مجاز مرسل نمایاں ہے اور علم بدی کی صنعت تضاد موجود ہے۔ تلوار اور ڈھال کے الفاظ متضاد ہیں۔ شاعر معاشرے کے رویے پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بظاہر مجھ پر سایہ فگن تھے وہ بھی اپنے نہیں رہے، وہ دیوار ہی گر گئی جس کا میں نے سہارا لے رکھا تھا۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہواؤں میں بھی دشمن موجود ہیں، یہ ہوائیں بھی میری مخالف ہو چلی ہیں، کوئی بھی قابل بھروسہ باقی نہیں رہا۔ اسی حوالے سے شاعر خود سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ ہوائیں بھی میری مخالف تھیں کہ یہ میری ڈھال کو بھی تلوار سے ختم کر گئی ہیں، میری سر سے سائبان کو چھین چکی ہیں۔ اسی بات کو شاعر نے خود سے سوال کے طور پر دریافت کیا ہے۔ غزل کا شعر نمبر 5۔ دیکھ کر اپنے در و بام لرز اٹھتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ علم بیان کی خوبی مجاز مرسل اور علم بدی کی صنعت مراعات النظیر اس شعر میں نمایاں نظر آتی ہے۔ شاعر اپنی عبرت انگیز طبیعت کا احوال بیان کر رہے ہیں۔ دیوار گرنے کو انہوں نے بطور محاورہ استعمال کیا ہے کہ کہیں بھی کوئی خطرہ ہو تو میرا دل سہم اٹھتا ہے، مجھے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اپنے ملک کی سالمیت اور بقا کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اور شاعر آنے والے وقت سے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، انہیں انجانے خدشے آ گھیرتے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر بات کی جائے
ان کے زمانے کے حالات کی، تو ہمسائے سے مراد پڑوسی ملک کو بھی لیا جا سکتا ہے، اور شاعر کا کہنا ہے کہ پڑوس میں رونما ہونے والے حادثے سے بھی میں گھبرا جاتا ہوں اور اپنے ملک کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہوئے سہمے ہوا انداز ہوتا ہے۔ شعر نمبر 6۔ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار گرے۔ غزل کے اس شعر میں علم بیان کی خوبی نمایاں ہے۔ استعارہ سر پر لٹکتی ہوئی تلوار کو گرنا یعنی موت واقع ہونے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اگر علم بدی کی بات کی جائے تو اس میں صنعت مراعات النظیر موجود ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ موت برحق ہے اور اس کی تیاری ضروری ہے، لیکن یہ خطرے کی دیوار ایسی ہے کہ ہر گھڑی مجھے سر پر لٹکتی محسوس ہوتی ہے۔ حالات اتنے ناگفتہ بے ہو چکے ہیں کہ مجھے ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ نہ جانے وقت کی مہلت کب ختم ہو جائے اور میرا موت کا سفر شروع ہو جائے، دوسری جہان کا سفر میرا اس کا آغاز ہو جائے، وقت شاید مجھے مہلت نہ دے پائے۔ شعر نمبر 7۔ ہم سے ٹکرا گئی خود بڑھ کے اندھیرے کی چٹان، ہم سنبھل کر جو بہت چلتے تھے ناچار گرے۔ اس شعر میں بھی علم بیان کی خوبی مجاز مرسل اور علم بدی کی صنعت مراعات النظیر نمایاں ہے۔ شاعر اپنی بد نصیبی کی شدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پریشانیاں مقدر بن جائیں تو ہم ان سے بچ نہیں سکتے۔ ہم جس قدر پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں اتنا ہی پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ سنبھل کر چلنے کے باوجود راستے کے کانٹے خار راہ گزر ہمیں چبھے چلے جاتے ہیں، ہم ان پریشانیوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم جتنا بھی سنبھل لیں، یہ پریشانیاں جب ہمارے نصیب میں ہیں ہمیں انہیں برداشت کرنا ہی ہوگا، کیونکہ یہ مصیبتیں خود بڑھ بڑھ کر ہمارے گلے کا ہار بنے جاتی ہیں۔ غزل کا شعر نمبر 9۔ وہ تجلی کی شعائیں تھیں کہ جلتے ہوئے تیر، آئینے ٹوٹ گئے آئینہ بردار گرے۔ اس میں علم بیان کی خوبی استعارہ نمایاں ہے اور علم بدی کی صنعت حسن تعلیل موجود ہے۔ استعارہ تجلی کی شعائیں اور جلتے ہوئے تیر، آئینہ بمعنی دل۔ یہاں شاعر عدم برداشت کے رویے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب رہبر ہی ہمت ہار گئے تو کیا کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ معلوم نہیں، شاید کہ دشمن سے متاثر ہو گئے یا اپنے نقصان کے سبب پیچھے ہٹ گئے۔ اب رہبر ہی ساتھ چھوڑ گئے تو ہم بھی رستے سے بھٹک چکے ہیں۔ یہ میری کامیابی کسی سے برداشت نہیں ہوتی، میرے ہم وطنوں کی کامیابی ہمارے دشمن
اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے ناکامی کے ایسے اسباب پیدا کیے گئے جس کی بدولت ہم تھک ہار کر بیٹھ جائیں۔ بالکل ایسے ہی دل کا آئینہ بھی خراش کے سبب عیب دار ہو چکا ہے، اور اب ہم بھی شاید ہمت ہارنے کو ہیں۔ غزل کا شعر نمبر 10، آخری شعر ہے: دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ جیسا کہ شعر سے ظاہر ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو یہ غزل کا مقطع ہے۔ علم بیان کی خوبی، مجاز مرسل اور علم بدیع کی صنعت تلمی اس میں نمایاں نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں پر آلے کے طور پر دستار کی بات کی گئی ہے۔ لالچ اور ہوس کے عالم میں اس جال میں پھنسنے سے گریز کیا جائے کہ یہ دنیا ہمیں ہر لمحے دبوچنے کو تیار بیٹھتی ہے، سو لوگوں سے توقعات رکھنا بیکار ہے۔ شاعر نے یہاں طنزیہ انداز اختیار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ظلم کے آگے بولنا بے معنی ہے۔ یہاں ایک اور بات کہ سر اٹھانا بطور محاورہ یعنی زندگی کو عزت سے گزارا جائے، تو یہ بھی صنعت تلمی کا عکاس ہے۔ اور لفظ دستار بذات خود یہاں پر ایک آلہ ہے، تو یہ بھی تلمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں طنزیہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ اپنی اوقات کو پہچان لو، سر نہ اٹھاؤ کہ عزت بھی چلی جائے، اور کسی سے کوئی امید وابستہ نہ کرو کہ امیدوں کا پورا نہ ہونا دلوں کے ٹوٹنے کا باعث بنتا ہے، اور اسی لیے شاعر خود کو نقصان سے بچانے کی تنبیہ کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں مکمل ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔